مسلح گھڑ سوار ڈاکو گزشتہ رات آخری پہر حیات محمد پٹواری کی اکلوتی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ غزالہ پچھلے ایک ہفتے سے مایوں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی، لیکن سورج طلوع ہونے سے قبل ہی شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پٹواری حیات محمد برآمدے میں بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کے 2-3 معتبر افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی پٹواری کو بلوا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے فریاد کناں لہجے میں بولا، ملک صاحب میں تو لٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے پٹواری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہو گیا؟ میں تو کسی کو موند کھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ ظالم میری لاڈلی بچی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی اور اس کی آواز رند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ رکھیں پٹواری صاحب، مجھے پوری بات بتائیں، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولا، اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے ملک صاحب، آپ ہی غزالہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ آپ مجھے کچھ بتائیں، جب تک مجھے پوری تفصیل معلوم نہیں ہوگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ رات لگ بھگ نصف درجن گھڑ سوار اس کے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اس کی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہوں نے ڈانٹے لگا رکھے تھے۔ گھر والوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے بندوقیں تان لیں۔ ڈاکو ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے غزالہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شور و غل سن کر اکثر لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ پھر کچھ پرجوش نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں بھی گئے، لیکن 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد وہ بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے۔ ڈاکو غزالہ کو جس سمت لے گئے تھے اس طرف میلوں تک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اب پٹواری حیات محمد اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آیا تھا اور میری مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے کہا، اتنا بڑا قدم تو اٹھ چکا ہے پٹواری صاحب، اور یہ کام کسی دشمن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بڑے دشمن کا۔ میری تو مت ہی ماری گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ وہ بے چارگی آمیز لہجے میں بولا، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو میری ناک کٹ جائے گی، میں بارات کا کس منہ سے استقبال کروں گا؟ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ آپ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے مجھے اس کا دلی افسوس ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ملک صاحب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ اس وقت تو میری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے خاصا ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو چاہے پوچھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اس میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی۔ میں نے کہا، کیا غزالہ اس شادی کے لیے بخوشی تیار تھی؟ ہاں جی بالکل، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی شادی چودھری قادر زمان کے بیٹے چودھری حیدر علی سے ہو رہی تھی۔ غزالہ کے تو نصیب جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں پٹواری صاحب، میں ابھی جا کر موقع کا جائزہ لیتا ہوں اور ڈاکوؤں کی تلاش کا کام بھی فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد غزالہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سونا رب کرے ایسا ہی ہو، وہ ممنونیت آمیز انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، حیات محمد، آپ کے گھر سے ڈاکو غزالہ کے علاوہ اور کیا کیا لے گئے ہیں؟ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ کیا آپ نے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ چیک کر لیا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، سب کچھ یوں کا توں رکھا ہے، بس ایک غزالہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً اغوا کی واردات ہے۔ میں نے پرتفکر انداز میں کہا، اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آتے تو قیمتی سامان اور نقدی اور زیورات پر ہاتھ ڈالتے، لیکن انہوں نے جہیز کے قیمتی سامان کو نظر انداز کر دیا اور دلہن کو ہی لے اڑے۔ آپ جلدی کچھ کریں جناب۔ پٹواری کے لہجے میں دنیا جہاں کا کرب ہنکورے لے رہا تھا، اگر دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، پٹواری صاحب
آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا۔ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں پوری طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ میں بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو پٹواری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے نسبتاً چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکوؤں کو صرف آپ کی بیٹی غزالہ سے سروکار تھا اور وہ اس کو اٹھا کر چلتے بنے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں آپ کی بیٹی کا کچھ چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ کیسا چکر؟ وہ ناگواری سے بولا، کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ ملک صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، غزالہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اس میں اس قسم کے غلیظ جراثیم نہیں پائے جاتے تھے۔ مجھے اس کا تبصرہ ناگوار گزرا، تاہم وہ اس وقت صدمہ کھائے ہوئے تھا، اس لیے میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور معتدل لہجے میں کہا، پٹواری صاحب، عشق کرنا بڑا پاکیزہ کام ہے، یہ غلیظ جراثیموں کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہاں ہو؟ میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، یقینی طور پر کوئی ایسا شخص موجود تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہشمند تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزالہ تو چودھری کے بیٹے کی دلہن بننے جا رہی تھی تو اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے غزالہ کو اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ کھلم کھلا چودھریوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس تھیوری سے ایک نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ غزالہ کو حاصل کرنے والا کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جس کے ڈاکوؤں سے مراسم تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ ممکن تھا کہ غزالہ کے کسی عاشق ناشاد کا کام ہو، ایسا کوئی شخص سرے سے اس اغوا میں ملوث ہی نہ ہو اور یہ چودھری قادر زماں کے کسی دشمن کی چال ہو جو کسی پرانے حساب کو بے باک کرنا چاہتا ہو، وہ چودھری کو بے عزت کرنا چاہتا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ پٹواری حیات محمد کے کسی دیرینہ دشمن کا کارنامہ ہو۔ میرے ذہن میں متعدد امکانات جل بجھ رہے تھے اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پٹواری حیات محمد بہت سی باتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ آنے والے ساون میں 22 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے غزالہ کو تعلیم بھی دلائی ہوگی۔ جی ہاں، وہ 10 جماعتیں پاس ہیں۔ آگے نہیں پڑھایا آپ نے؟ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن میں نے خود ہی اجازت نہیں دی، اس نے بتایا، پھر خود ہی وضاحت کر دی۔ میں نے کون سی اس سے ملازمت کروانی تھی؟ لڑکیوں کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے، ویسے بھی آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے کالج جانا پڑتا جو شہر میں ہے۔ گاؤں کی بات تو دوسری تھی، لیکن روزانہ شہر آنا جانا، میرا مطلب ہے ملک صاحب، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کا تعلق غزالہ کی تعلیم سے تھا۔ میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، آج آپ کی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، آپ کا ہونے والا داماد چودھری حیدر علی کیسا شخص ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر گویا ہوا، حیدر علی بہت سمجھدار بچہ ہے جناب، میری بہت عزت کرتا ہے۔ ویسے تو چودھری قادر زماں کی ساری اولادیں ہی اچھی ہیں لیکن حیدر علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے اچانک پوچھ لیا، چودھری قادر زماں سے آپ کی پرانی رشتہ داری ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب سے میری رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن سمجھ لیں بس گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے حیدر علی کے رشتے کی حامی بھی اسی لیے بھری تھی کہ یہ گھریلو نوعیت کے تعلقات رشتہ داری میں بدل جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، میرا خیال ہے چودھری قادر زماں اس گاؤں میں تو نہیں رہتا؟ جی، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اس گاؤں میں ان کا آنا جانا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ چودھری قادر زماں سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، اس کا مطلب ہے چودھری صاحب آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اکثر میرے گھر آتے رہتے ہیں۔ حیدر علی بھی آتا ہوگا؟ کبھی کبھار، وہ بے خیالی میں بولا، پھر فور سنبھل گیا۔ حیدر علی ہمیشہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے جناب۔ حالانکہ میں نے پٹواری سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیدر علی تنہا اس کے گھر میں آتا تھا یا اپنے باپ کے ساتھ آتا تھا، لیکن اس نے خود ہی میری معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا حیدر علی کے حوالے سے بھی اس کے دل میں کوئی چور تھا جو نادانستگی میں اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، پٹواری صاحب، لگتا ہے یہ شادی چھوٹے چودھری کی پسند سے ہو رہی تھی؟
آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، پٹواری نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیدر علی واقعی میری بیٹی کو پسند کرتا تھا، کیا غزالہ بھی اسے پسند کرتی تھی؟ اس نے ہچکچاہٹ آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے غزالہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا اور کشور نے مجھے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ کیسا تسلی بخش جواب؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، کشور نے بتایا تھا کہ غزالہ چودھری حیدر علی سے اپنے رشتے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور اس نے انکار نہیں کیا تھا، بس گردن جھکا دی تھی۔ میں نے کہا، غزالہ نے انکار نہیں کیا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسے یہ شادی منظور ہے؟ بالکل جناب، اگر غزالہ کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیتی۔ وہ ہم میاں بیوی سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے، اسے یقین تھا کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہم اس کی شادی چودھری حیدر علی سے کر رہے تھے تو اس میں بھی غزالہ ہی کی بھلائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری غزالہ مل جائے گی نا ملک صاحب؟ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں اس واردات پر غور کرنے لگا۔ اگر پٹواری نے دانستہ کچھ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ASI محمد ریاض باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد موقع واردات پر چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ساتھ والے پنڈ کے چودھری صاحب آئے ہیں۔ کون سے چودھری صاحب؟ السلام علیکم ملک صاحب۔ کانسٹیبل کے جواب دینے سے پہلے ہی چودھری اندر آ گیا۔ میرا نام چودھری قادر زماں ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے ایک گبرو جوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حیدر علی ہے۔ میں نے چودھری قادر زماں اور اس کے بیٹے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پٹواری حیات محمد اسے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری قادر زماں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پٹواری سے پوچھا، حیات محمد، یہ سب کیسے ہو گیا؟ حیات محمد باقاعدہ رونے لگا۔ غضب ہو گیا چودھری صاحب، میں آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا۔ ڈاکو میری غزالہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ قادر زمان نے بدستور اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، یہاں آ کر پتا چلا کہ تم رپورٹ لکھوانے تھانے گئے ہوئے ہو، میں سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ ملک صاحب نے رپورٹ تو درج کر لی ہے۔ حیات محمد نے چودھری قادر زماں کو مطلع کیا، ابھی یہ میرے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ آپ آ گئے۔ قادر زماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ آپ نے اپنے علاقے میں کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے اس کا طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں اس علاقے کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اب ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، چاہے کوئی کتنے ہی اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو۔ میرا جواب سن کر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روب داب والا چودھری تھا۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار قمیض پر شیروانی پہن رکھی تھی، پاؤں میں تلے دار خصہ تھا جو ہر قدم پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اس کے کندھے پر ریوالور لٹک رہا تھا، سر پر کلف والی اونچے شملے کی پگڑی عجیب بخار دکھا رہی تھی۔ چھوٹے چودھری نے ململ کے کرتے کے نیچے رنگ دار تہبند باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں دیسی جوتی تھی۔ وہ خاصا سجیلا نوجوان تھا اور اس نے بڑی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ دو باڈی گارڈ قسم کے ڈشکرے آئے تھے جو مسلح تھے اور باہر برآمدے میں بیٹھے تھے۔ چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک جی، اگر آپ یوں ہی تھانے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو پھر کر چکے آپ اندھیر ختم۔ میں نے اس کے طنز کو پیتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، میں ابھی موقع واردات پر جا کر جائزہ لیتا ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چودھری حیدر علی نے کہا، آپ قانونی کارروائی کریں یا کچھ اور، مجھے شام سے پہلے غزالہ چاہیے بس۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، جوان، تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں، تو پھر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش نہ کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشفی آمیز انداز میں کہا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، مجھے اس واقعے کا واقعی دلی صدمہ ہے، تم حوصلہ رکھو، تمہاری ہونے والی بیوی کو میں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ ملک صاحب، چودھری قادر زماں نے رونت بھرے لہجے میں کہا، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، میں آپ کے قدموں میں نوٹوں کا انبار لگا دوں گا۔ میں نے تمسکرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے مجھے گورنمنٹ نے اس تھانے میں متعین کیا ہے اس کی مجھے سرکار تنخواہ بھی دیتی ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض پوری طرح نبھاؤں گا، پھر بھی ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔
اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا اور ASI کو دوبارہ اشارہ کیا جو چودھری کی آمد کے باعث وہیں رک گیا تھا۔ چودھری قادر زماں اور چودھری حیدر علی ایک سجے سجائے تانگے میں وہاں پہنچے تھے، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ASI 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ سائیکلوں پر سوار ہو کر پٹواری حیات محمد کے گھر کی طرف چل دیا۔ پٹواری حیات محمد اور گاؤں کے دوسرے 2 افراد گھوڑوں پر تھے۔ میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر 6 سپاہیوں کی 3 ٹولیاں ایک ASI کی نگرانی میں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کر دی تھی۔ دریا کے اس پار طویل و عریض جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میری یہ کارروائی دیکھ کر چودھری قادر زماں اور حیدر علی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیات محمد پٹواری کا گھر خاصے بڑے قطعی اراضی پر بنا ہوا تھا، لیکن رقبے کی مناسبت سے اس میں کمروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ وہ کشادہ صحن تھا جو گھر کے درمیان واقع تھا۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں، گھر کے پچھلے حصے میں 3 ہال ماں بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے گول ستونوں والا محرابی برآمدہ تھا۔ اس کے بعد میدان نما وسیع صحن تھا، جس میں مختلف پھلدار اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک بطور ڈرائنگ روم اور دوسرا بطور بیڈ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ حیات محمد پٹواری کا کنبہ نہایت ہی مختصر تھا، لیکن حیات محمد، اس کی بیوی کشور اور اکلوتی بیٹی غزالہ، یہ ساری معلومات مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ حیات محمد کی میت میں ہم سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیات محمد نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بندے دوڑانا چاہے، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پٹواری صاحب، آپ ان تکلفات کو فی الحال رہنے دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ، وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں پردہ کروا کے ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ASI ریاض باجوہ اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیٹھک میں چھوڑ کر حیات محمد کے ساتھ اندر کی طرف چلا گیا۔ حیات محمد نے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے بائیں طرف والے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ غزالہ اس کمرے میں سوئی تھی، بلکہ یوں کہیں یہ غزالہ کا ہی کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی وہ اسی کمرے میں سوئی تھی؟ حیات محمد نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر کی جانب برآمدے میں کھلتا تھا اور دوسرا درمیانی کمرے کی طرف۔ اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی برآمدے میں کھلتی تھی۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، کیا غزالہ اس کمرے میں اکیلی سوتی تھی؟ جی ہاں، عام طور پر تو وہ اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے گھر میں خاصے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آج کل کچھ لڑکیاں بالیاں بھی اسی کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ گزشتہ رات اس کے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے ایک لمحے کو تأمل کیا، پھر بولا، مجھے ٹھیک طور پر تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ ٹھہریں، میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ کی گھر والی سے میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ میں نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں بیوی کس کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ درمیان والے کمرے میں۔ اور اس دائیں جانب والے کمرے میں کون ہوتا ہے؟ حیات محمد نے بتایا، عام طور پر تو یہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں۔ میں نے پوچھا، جب ڈاکوؤں نے غزالہ کو اغوا کیا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں کشور کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا، حیات محمد نے بتایا، اور ہم سو رہے تھے۔ رات 11-12 بجے تک مہمان اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی رہی تھی۔ اس کے بعد ہم سب سو گئے تھے۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے بیرونی دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ حیات محمد بولا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا ملک صاحب، نہ صرف بند بلکہ اندر سے کنڈی بھی چڑھا دی تھی۔ تالا تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی، کنڈی ہی کافی تھی، پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، ہمارے گاؤں میں تو چوری چکاری کے واقعات بھی پیش نہیں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ڈاکوؤں میں سے پہلے کوئی ایک آدھ بندہ گیٹ کے اوپر سے پھلانگ کر اندر آیا ہوگا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے گیٹ کھول دیا ہوگا۔ پتہ نہیں جی، ان نامرادوں نے کیا کیا ہوگا، روحان سے لہجے میں بولا۔ میری تو بیٹی لے گئے وہ، خدا کرے ان کو نمونیا ہو جائے، وہ ہیضے سے مرے اور میری غزالہ مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس کے واویلے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ ڈاکو گھر کے اندر گھس آئے تھے؟ وہ بولا، مجھے میری بیوی نے ہلا کر جگایا تھا، اس نے غزالہ والے کمرے میں کچھ گڑبڑ کی آوازیں سنی تھی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک ایک ڈاکو غزالہ کو کندھے پہ ڈالے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ڈاکو اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے لپک کر اس ڈاکو کو دبوچنا چاہا جو غزالہ کو اٹھائے ہوئے تھا،
लेकिन दूसरे डाकुओं ने मेरे सीने पर बंदूक की नाल रखकर मुझे ऐसा करने से रोक दिया। उतनी देर में किश्वर ने दाएं जानब वाले तीसरे कमरे में मौजूद मेहमान ख्वातीन को भी जगा दिया था, लेकिन मुसल्लह डाकुओं के सामने कोई मुज़ाहमत न कर सका और वो मेरी गजाला को ले गए। 3 डाकू तो आपने अपनी आंखों से देखे थे। मैंने कहा, क्या इसके अलावा बाहर भी कुछ डाकू मौजूद थे? मेरा ख्याल है उनके 3-4 साथी बाहर भी मौजूद। हयात मोहम्मद ने बताया, मैंने 6-7 घुड़सवारों को वहां से जाते हुए देखा था। आपको कुछ अंदाजा है ये वाकया कितने बजे पेश आया था? उसने जवाब दिया, रात का पिछला पहर था, लगभग 4 का वक्त होगा। मैं हयात मोहम्मद के सारे जवाब अपनी डायरी में नोट करता जा रहा था। मैंने कहा, यह कच्चा बयान है, पक्का बयान थाने चलकर होगा। अगर आपने किसी किस्म की गलत बयानी से काम लिया तो उल्टी मुसीबत आपके सर भी आ सकती है। हम तो पहले ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोला, मेरी बेटी अगवा हुई है और आप धमकियां भी मुझे ही दे रहे हैं। ये धमकी नहीं है हयात मोहम्मद। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपके बयान की रोशनी में मैं कार्रवाई करूंगा, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। फिर मेरे एमा पर उसने मुझे वो कमरा दिखाया। यहाँ गजाला के जहेज का सामान रखा था। ये कमरा दरअसल दरमियानी कमरे के पिछवाड़े में बना हुआ एक खुफिया कमरा था, जिसका रास्ता हयात मोहम्मद के कमरे से था। यूँ समझ लें, हयात मोहम्मद वाले बड़े कमरे को तकसीम करके 2 कमरे बना लिए गए थे। बाहर से वो एक कमरा ही नजर आता था। मैंने कहा, हयात मोहम्मद डाकुओं ने आपके घर की किसी चीज़ को छूना भी गवारा नहीं किया और सिर्फ आपकी बेटी को उठाकर ले गए, और वो भी उसके कमरे से। जानते हैं इसका क्या मतलब निकलता है? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, हयात मोहम्मद, इसका वाज़ेह मतलब यही है कि वो सिर्फ गजाला के लिए ही आए थे और उन्हें यह भी मालूम था कि गजाला किस कमरे में सोती है। अगवा की यह वारदात किसी घर के भेदी के तवस्सुत से की गई है और किसी खास मकसद के तहत, और आपका तो कोई ऐसा दुश्मन ही नहीं है। क्यों? मैंने आखिरी जुमला उसकी आंखों में देखते हुए अदा किया था। मुझे महसूस हुआ जैसे वो नजरें चुराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेरी तरफ देखना भी चाहता हो। इस बात ने मेरे शक में इजाफा कर दिया। उस वक्त हम दरमियानी कमरे में बैठे हुए थे। मैंने कहा, हयात मोहम्मद, अब मैं आपकी बीवी का बयान लेना चाहता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी किश्वर को भेजता हूँ, आप उसे बुलाएं। मैंने भी उठते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। फिर मैं वापस बैठक में आया और एएसआई को बाहर बुलाकर इशारे से समझाया कि वो वारदात का नक्शा तैयार करे। मैंने उसे तमाम अहम बातें ज़हन नशीन करवा दी थी। मैं वापस अंदरूनी कमरे में पहुंचा तो हयात मोहम्मद ने बताया, मलक साहब, किश्वर की हालत ठीक नहीं, थोड़ी देर बाद उस पर बेहोशी का दौरा पड़ जाता है, वो बयान देने के काबिल नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं शाम को दोबारा आऊँगा। उस वक्त तक अगर किश्वर की हालत संभल गई तो उसका बयान भी ले लूँगा। उसके बाद मैंने वहाँ मौजूद तमाम उन मेहमानों का सरसरी सा बयान लिया जो गुज़श्ता रात यहाँ मौजूद थे। उनके बयानात से कोई ख़ास बात मालूम ना हो सकी। वो भी उतना ही जानते थे जितना हयात मोहम्मद मुझे पहले ही बता चुका था। अलबत्ता ये बात मालूम हो गई थी कि गजाला कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी एक सहेली ताजी भी सोई थी। ये अहम बात थी। ताजी से कोई ऐसी बात, ऐसा इशारा मिल सकता था जो गजाला की तलाश में मुआवन साबित होता। मैंने हयात मोहम्मद से पूछा, ये ताजी कौन है? ताजी? उसने ज़ेरे लब दोहराया। अच्छा, वो मलक साहब, ताजी गजाला की सहेली है। मैंने इधर उधर देखते हुए इस्तफसार किया, वो इस वक्त कहाँ है? ठहरे, मैं उसे ढूंढवाता हूँ। हयात मोहम्मद ने जवाब दिया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में वापस आने के बाद उसने बताया, ताजी इस वक्त घर में नहीं है, अपने घर चली गई होगी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने पूछा, मलक साहब, ताजी से आपको क्या काम है? मैंने कहा मुझे मालूम हुआ है कि रात ताजी भी गजाला के कमरे में सोई थी। अच्छा, उसने हैरत का इजहार किया। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। क्या वो इसी गांव की रहने वाली है? मैंने पूछा। हाँ जी, उधर दूसरी गली में रहती है, हयात मोहम्मद ने बताया। आप कहें तो मैं अभी बुलवाता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। उस फौरी ख्याल के तहत मैंने कहा, इसका बयान बाद में लिया जा सकता है। फिर मैं वापस बैठक में आ गया। यहाँ चौधरी कादर जमान और उसका बेटा हैदर अली बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही कादर जमान ने पूछा, थानेदार साहब, डाकुओं का कोई सुराग मिला? फिलहाल तो कोई सिरा हाथ नहीं आया। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कब तक कोशिश करते रहेंगे जनाब? हैदर अली मेरी बात काटते हुए बोला। गजाला पर जाने इस वक्त क्या बीत रही होगी। मुझे हैदर अली की मुदाखलत बुरी लगी, लेकिन मैंने उसको नजरअंदाज करते हुए चौधरी कादर जमान की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, आप तो माशाल्लाह सियाने आदमी हैं। जब तक इस वारदात का कोई मुहर्रक वाज़ेह नहीं होगा, यूं कह लें कि जब तक गजाला के अगवा के मुहर्रक का तयन नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक नामालूम डाकुओं
ڈاکوؤں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، بڑے چودھری نے مدبرانہ انداز میں کہا، لیکن محرک کا تعین بھی تو آپ ہی کریں گے نا، بجا فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، ہم کسی بھی جرم کے محرک کا تعین حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کرتے ہیں، جبکہ پٹواری صاحب نے ہمیں جو معلومات اب تک فراہم کی ہیں ان کی روشنی میں اغوا کا کوئی محرک بنتا ہی نہیں، لیکن شواہد اس کے برعکس نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ بڑا چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، غزالہ کے اغوا اور طریقہ اغوا سے یہ بات واضح ہے کہ اغوا کنندگان کو صرف اور صرف غزالہ کی ضرورت تھی، ورنہ اس گھر میں خاصا بیش قیمت سامان اور زیورات بھی موجود تھے، لیکن ڈاکوؤں نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور غزالہ کو اٹھا کر چلتے بنے، اور یہ کام صرف 2 افراد ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری چودھری قادر زمان، چودھری حیدر علی اور پٹواری حیات محمد کی جانب دیکھا۔ چھوٹا چودھری تیش کے عالم میں بول اٹھا، کون سے 2 افراد؟ آپ مجھے بتائیں، میں ابھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم آرام سے بیٹھو حیدر علی، قادر زمان نے بیٹے کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو۔ میں نے چودھری حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کو پہنچنے والے صدمے سے بخوبی آگاہ ہوں اور آپ کی مدد کرنے کا دل سے خواہاں ہوں۔ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ 2 افراد کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے کہا، ہاں، میرے اندازے کے مطابق یہ یا تو کسی ایسے شخص کی حرکت ہے جو غزالہ اور حیدر علی کی شادی سے خوش نہیں تھا اور اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا یا اغوا کرا لیا۔ چودھری قادر زمان نے کہا، لیکن قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جناب۔ پھر پوچھا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس شادی سے خوش نہ ہو؟ میں نے کہا، کوئی بھی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ حیدر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اب تم نے اشتعال میں آنے کی کوشش کی تو بحالت مجبوری تمہیں بیٹھک سے اٹھانا پڑے گا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے حیدر علی؟ قادر زمان نے بازو سے پکڑ کر حیدر علی کو بٹھاتے ہوئے سازش کی، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو، تمہارا بیچ میں بولنا مناسب نہیں۔ پھر حیات محمد پٹواری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں حیات محمد، ایسی کوئی بات تھی؟ حیات محمد احتجاجی لہجے میں بولا، بالکل نہیں جناب، ملک صاحب کی کیا سرائی میری سمجھ میں نہیں آئی، سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے، کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ حیات محمد نے دزدیدہ نظروں سے مجھے دیکھا، میں غزالہ کے غم میں مرا جا رہا ہوں اور آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، بہت جلد انشاءاللہ۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، ایک شخص کی تو آپ نے امکانی نشاندہی کر دی، دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، دوسرا شخص آپ دونوں کا کوئی مشترکہ دشمن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اور پٹواری صاحب کا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوگا، آپ دونوں کو نقصان پہنچا کر آپ سے کوئی درینہ انتقام لینا چاہتا ہوگا۔ یہ آپ کا مفروضہ ہے یا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری قادر زمان نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پٹرول سے چلتی ہے، جب مدعی پورا تعاون نہ کرے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش تو ہمیں لامحالہ مفروضوں کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پٹواری حیات محمد آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ چودھری قادر زمان نے کہا اور حیات محمد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری صاحب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جتنا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ چودھری قادر زمان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حیات محمد پٹواری نے کہا، ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوسرے فرد کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ چودھری قادر زمان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، ہمارا ایسا مشترکہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ چودھری حیدر علی نے کہا، ابا جی، وہ شخص ملک افضل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، ملک افضل حسین۔ چودھری قادر زمان نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ ملک افضل حسین کون ہے؟ پٹواری حیات محمد نے جواب دیا، چودھری صاحب کے ساتھ والے پنڈ کا چودھری ہے، ملک صاحب اور چودھری صاحب کی زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے قادر زمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، افضل حسین کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا، کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، کئی سالوں سے ہمارے درمیان زمین کا جھگڑا چل رہا تھا، بات عدالت تک بھی گئی تھی، لیکن میں نے وہ کیس جیت لیا تھا۔ اس سلسلے میں پٹواری حیات محمد نے بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ ملک افضل اس انتہا کو پہنچ جائے۔ میں سمجھ گیا کہ پٹواری حیات محمد نے مقدمہ جیتنے میں چودھری قادر زمان کی کس نوعیت کی مدد کی ہوگی۔ میں پٹواریوں کے جوڑ توڑ سے بخوبی واقف تھا اور ان کی کاغذی قوت کا
بھی مجھے اندازہ تھا۔ میں نے کہا میں اس سلسلے میں ملک افضل حسین سے ضرور ملوں گا۔ پھر میں نے پٹواری حیات محمد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب کیا ملک افضل کا بھی آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ کریں جناب، میں ایسے نحوست زدہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ اس نے 4 بیویاں کر رکھی ہیں لیکن اولاد ایک سے بھی نہیں ہوئی۔ خدا کی مار ہے جی اس شخص پر۔ میں نے کہا اولاد دینا یا نہ دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، انسان اس معاملے میں بے دست و پا ہے پٹواری صاحب۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور وہ یہ کہ آپ کی بیٹی کو اغوا کرنے والے اس بات سے واقف تھے کہ غزالہ کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ سیدھے وہیں پہنچی اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات اور حالات سے اتنے ہی آگاہ تھے جتنے کہ آپ؟ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔